فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں کسی کام کا، تو من مرضی نہیں کرنی ہے، من مرضی نہیں کرنی ہے، ناکام ہو جاؤ گے۔ بولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی کام کا ارادہ کر کے پھر بھی توکل، بھروسہ میری ذات پہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں پسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ میدان بدر دیکھ لیں کہ میدان بدر میں کیا حالات ہوئے۔ 313 تھے اور مقابلے میں میرے خیال ہزاروں تھے، اور پوری دنیا کی طاقتیں ان کے پاس تھی، پوری دنیا کا اسلحہ ان کے پاس تھا، پوری دنیا کی سہولتیں ان کے پاس تھی۔ ادھر سواریاں بھی کم ہیں، 5 10 کے پاس ایک سواری ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تعداد بھی نہیں ہے۔ ادھر پوری دنیا کی طاقتیں تھیں، ساری سہولتیں تھیں، سارا کچھ تھا، اور ادھر 313 تھے، لیکن توکل کس پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل تھا۔ تو پھر بنانے بدر اٹھا کے دیکھیں کہ رب نے کیسی فتح دی، پھر رب نے وہاں عروج اور بلندی عزت کیسے دی، وقار کیسے دی، اور پھر ایک ایسی جنگ بھی آئی، ایک ایسی جنگ جس میں تقریباً صحابہ کرام 12,000 تھے۔ کتنے تھے؟ اب جملہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، توکل کی بات، اور یہ توکل کا موضوع ایک بڑا وسیع، اس پر بڑے واقعات حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا موضوع ہے اس نے اختلاف۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب اس جنگ میں کتنی تعداد تھی؟ 12,000، بس معمولی کی خراش آئی دن میں، اور وہ بھی صحابہ کرام، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو محمدی یونیورسٹی کے طلباء ہیں، آقا صاحب کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، میرے آقا کی نگاہ میں تربیت حاصل کرنے والے ہیں، میرے آقا کی صحبتیں عظیمہ میں تربیت حاصل کرنے والے ہیں، قربان جائیں۔ بس معمولی بھی خراش آئی دل میں۔ ادھر 313 تھے، توکل رب کی ذات پہ تھا، ٹھیک ہے جی، رب کی رضا پر توکل تھا، ٹھیک ہے جی، پھر فتح ہی فتح، عروج، عزت، بلندی، وقار، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں تک اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے بدری صحابہ پہ اتنا راضی ہوں، آج کے بعد یہ کچھ بھی نہ کریں، سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، پھر بھی جنتی، میں نے جنت واجب کر دیا، یہاں تک اللہ نے کو تحفہ دے دی۔ لیکن یہ کیسی جنگ رہی، یہ جنگ پہ زندگی نہیں، اس پہ موضوع شروع کروں گا، بڑا خصوص موضوع ہے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ 12,000 صحابہ کرام تھے، معمولی جی خراش آئی، معمولی جی خراش آئی کہ ہم بس سمجھ گئے نا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کی ملانا عظیم عظیم گروہ ہے، عظیم خاندان، عظیم کیا کہتے ہیں گروپ ہے، عظیم ایک جماعت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں، میرے پر راضی۔ تو پھر دل خوف کھاتا ہے، دل ڈرتا ہے کہ اس سے آگے کیوں گئے، بس اتنا، بس خراش آئی تھوڑی سی کہ ہم بس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہاں بس سوچ لیا تم نے سوچ لیا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس میں حالات عجیب ہوئے، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا، بتا دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تعداد کی طرف توجہ چلی گئی تھی، اب میری ذات آج بھول گئی، اب صرف سوچا بہت بڑا نقصان اٹھا دیا۔ پھر اس میں کثیر تعداد میں حافظ قرآن شہید ہوئے، خطرہ پڑ گیا کہ حافظ قرآن گئے، ابھی تک کتابی شکل میں قرآن نہیں آیا، جلدی مقرر کیا، بڑے گئے، بس رب نے پھر ادا کیا کہ کوئی بات نہیں، کیا اب جملہ سننے والا ہے، رب نے پھر بھی معاف کر دیا۔ رب نے محبوب صلی اللہ، کوئی بات نہیں ہے، ان کی پچھلی قربانی مجھے یاد آ رہی ہے، اگر تھوڑی خراش آ بھی گئی ہے تو پھر میں نے تو نظارہ دکھانا ہے نا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو نا، یہ صرف یہ باتیں کہ تم سن لو اور میں سنا دوں، تقریر کے بعد بڑی بڑی مسجدوں کے اندر بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہیں، ہائی لیول کے، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں نا، بڑے بڑے ہائی لیول کے خطیب، ہر مسجد میں خطیب جناب تقریر کر رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شعر و شاعری جناب، واہ واہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، سب اپنی جگہ پہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 5 منٹ ہے،
صرف ایک بات بھی خوبصورت مل جائے اس کو اپنے دامن میں رکھو اور اس پر پیرا دو. اس پر کیا دو؟ پیرا دو. بس یہی کامیاب ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ کامیاب. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا دیکھو جملے پہ غور کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ جب تو کسی کام کا پکا ارادہ کر لو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کرنے کے بعد خود پسندی میں نہیں چلے جانا. اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرنا, اپنی قوت پہ ناز نہیں کرنا, تعلقات پہ ناز نہیں کرنا. اب یہاں پہ میں بات کر دوں آپ کو سنائی دوں, بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت جو طلب ہے. توکل بھی 3 قسم کا ہوتا ہے. جب میں یہ بات آپ کو سنائی دیتا ہوں کتنا توکل بھی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک توکل ہوتا ہے, ہاں 2 توکل کرنے والے بھی آقا علیہ السلام فرمایا کہ بے وقوف ہے, احمق ہے. کیا 2 توکل کرنے والے رب نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 توکل کرنے والے کیا ہیں؟ سارے بولیے. بے وقوف بھی ہیں اور احمق بھی ہیں. ابھی کیا فرمایا؟ ناکام بھی ہے. ایک توکل کرنے والا عقل مند بھی ہے, شعور والا بھی ہے, سمجھ والا بھی ہے, یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے اور کامیاب بھی ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمق بے وقوف ناکام ہونے والے توکل کون کون سے ہیں؟ فرمایا وہ توکل جو اپنی طاقت پہ کرے, اپنی دولت پہ. میں بڑا امیر ہوں جناب, میں بڑا طاقتور ہوں. فرمایا یہ احمق ہے, بے وقوف اور ناکام ہو. اگر بھی اس کو بیماری لگ جائے تو 4 میں پڑ جائے تو توکل کہاں گیا؟ اگر ابھی کو پتہ لگ رہا ہے, ابھی چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی واقعہ سنا کہ جناب اس کا چہرہ لاش ہوا. جناب ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں یا لاش ہوا. اس کی جناب جوانی تھی, اس کی کوئی طاقت تھی, صحت تھی. جناب ٹکٹ کنفرم ہوگی, جناب میڈیکل کرانے گیا ہے. جناب میڈیکل جب ہو رہا جناب ڈاکٹر باہر آیا, کہنے کہ جناب حقیقتیں ایسے لگتا تھا کہ جناب کیا بات وہ جوان ہے. باہر آیا ڈاکٹر کہنے کہ اس کے ساتھ کون کون ساتھ؟ کہنے کہ فلاں فلاں. کہنے کہ اس کی خدمت کرو, اس کی خدمت کرو. کہنے ہوا کیا ہے؟ کہنے کہ یہ چند دن کا آپ کے پاس مہمان ہے. ڈر کے خوف کھا گئے. ڈاکٹر صاحب صحت تو دیکھو. کہنے کہ یہ صحت ہی ہے, یہ ظاہری ہے, اندر مشینری سب تباہ برباد ہو چکی. اور وہی بات ہوئی کہ صرف 8 دن وہ زندہ رہا اور وہ جو ٹکٹ اوکے ہو گئی, ویزا لگ چکا ہے, تیاریاں ہو چکی ہیں اور خوش ہو رہا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں, جانے کی خوشی ہے. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اندر کی مشینری میری سب ڈسٹرب ہو چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے. اور وہی بات ہوئی کہ 8 دن کے اندر وہ نوجوان چلا گیا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہمارے اندر میں نہ پیدا کر لینا کہ میں بڑا صحت مند طاقتور ہوں, میرے پاس دولت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ میرے آقا کا فرمان ہے, فرمایا اس پر توکل کرنے والا احمق, بے وقوف اور ناکام ہے. کیوں؟ یہ جوانی بھی ختم ہو سکتی ہے, مال بھی ختم ہو سکتا ہے, یہ توکل مضبوط نہیں ہے. اور دوسرا توکل جو اپنی واقفیت پہ کرے, فلاں میرا افسر میرا واقف, کرنل میرا, جنرل میرا, جناب وزیر اعلیٰ میرا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے لوگوں کے تعلقات میں کرتے ہیں نا وہ بھی احمق, بے وقوف اور ناکام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ عقل مند بھی ہے, شعور والا بھی ہے, سمجھ والا بھی ہے اور کامیاب بھی ہے, فرمایا اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. توکل اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تعلیم دے دی نا, فَإِذَا عَزَمْتَ, پر جب ارادہ کر لو کسی اچھے کام کا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اس کے بعد بھی اپنے کام کرنا, کیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر بھی اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا ہے. بھروسہ بھی ہو تو اللہ کی, یہ نہیں کہ سننے کے لیے بولو نا تم نے سن لیا میں نے سنا دیا تو ٹھیک ہے, تم سنی جاؤ بس سنائی جاؤ. اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں پھر ہمارے دل کو میں پیدا ہو جائے, یہ میں ختم کریں, یہ میں کچھ نہیں کرے, خدا کو بھی یہ ناکام کرتے ہیں, یہ میں لے کر قبر نہیں جاتا. یہ تعلیم خدا قسم کتنا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میں اس کو نہیں کھول سکتا کتنے الفاظ رب نے اپنی رحمت خود طریق کر, فَبِمَا, کیسی ہے میری رحمت جس کی برکت سے تیرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. یا کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ. اب آئیے یہ تو چلتا رہے گا, آگے